پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے لگ ایسے رہا ہے کہ باقاعدہ کوششیں ہو چکی ہیں اور عملی طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کس عرب لیڈر سے بات ہوئی ہے اور کیا گفتگو ہوئی ہے؟ زلمے خلیل زاد جو کہ امریکن ڈپلومیٹ ہیں، ان کی گفتگو سے کیا اخذ کیا جائے؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی وکلا کی ٹیم ہے، پرسنل ٹیم، اس میں کچھ پاکستانی بھی ہیں، ان پاکستانیوں کی کیا آراء ہے، وہ پاکستانی کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے سب سے پہلے کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلی جو کال اٹینڈ کی صدر منتخب ہونے کے بعد وہ شہزادہ محمد بن سلمان کی تھی، اور اس ملاقات، اس گفتگو میں کیا زیر بحث آیا دونوں عالمی رہنماؤں کے درمیان؟ کیونکہ عمران خان کی رہائی کی باتیں پہلے تو انتخابی کیمپین لگتی تھی، لیکن اب لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ چیزیں واقعی سنجیدہ ہیں اور کہیں پر سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا اس پر کچھ عمل درآمد ہو سکتا ہے یا پھر یہ محض مفروضے ہیں؟ اس پر کچھ بڑی اہم گفتگو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ امریکن انتخابات کی تاریخ میں شاید پہلی بار الیکشن کیمپین میں کسی پاکستانی کا ذکر آیا ہو، اور اتنی شد و مت کے ساتھ اور بار بار، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایکٹ سے امریکنز کو یا اس لیڈر کے چاہنے والوں کو یہ باور کراتے رہے کہ وہ ان کے ذہن میں ہے، وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی کیمپین کے سلسلے میں کسی بھی جگہ جاتے تھے تو وہاں پر وہ ایز اے بیٹسمین، ایک کرکٹر کا وہ رول پلے کرتے تھے یا ایک کرکٹر کا سٹائل اپناتے تھے۔ تو ظاہر ہے امریکہ میں تو کرکٹ اتنی عام نہیں ہے، امریکہ میں کرکٹ اتنی فیوریٹ بھی نہیں ہے لوگوں کی، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ بہرحال وہ چیزیں گزر گئی، شاید لگ رہا تھا کہ الیکشن سٹنٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ محض اپنے ووٹرز، جو پاکستانی ووٹرز ہیں جو پھر عمران خان کو فالو کرتے ہیں، ان کے دل جیتنے کے لیے، ان کا ووٹ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ عملی کوششیں اب نظر آنا شروع ہوئی ہیں، اور اس سے لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کوئی اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ یہ براہ راست بھی یہ گفتگو نہیں کریں گے، وہ کسی دوست ملک کے حوالے سے اس کی یہ ذمہ داری لگائیں گے، اور شاید لگا بھی دی گئی ہو، یہ بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن جو مشرق جو ہمارے خطے کے یا جو افغانستان امور کے سابق مشیر رہے ہیں زلمے خلیل زاد، جو کہ امریکن ڈپلومیٹ ہیں اور بڑے اہم ترین عہدوں پر فیض رہے ہیں، بڑی اہمیت ان کی گفتگو رکھتی ہے، وہ مسلسل عمران خان کی قید، عمران خان کی رہائی کے لیے وہ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، وہ مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے ہیں صدر، ان کے ان ٹویٹس میں کچھ شدت زیادہ آ گئی ہے، اور وہ بڑے کھلے ڈھلے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کو جیل میں رکھنے کا کیا جواز ہے۔ ظاہر ہے شاید یہ دنیا بھی سمجھتی ہے کہ عمران خان کو جن کیسز میں رکھا گیا ہے وہ پولیٹیکل کیسز ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یقیناً پاکستان جیسے ملک میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو آپ ریل پہ ہوتے ہیں یا جیل میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ یا وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ ہوتے ہیں یا پھر آپ جیل کے ہوتے ہیں، جیل میں ہوتا ہے تو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ ہوتے ہیں، وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ ہوتا ہے تو پھر سیدھا جیل جاتے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان بھی اسی گھن چکر کا شکار ہے کہ انہیں بھی پولیٹیکل کیسز میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب دنیا کے ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، سیاست چینج ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایسا نہ کرے، ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات نہ کریں، کوئی بات نہ کریں، یا پھر محض وہ ان کا انتخابی سٹنٹ ہو، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں یا ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں زلمے خلیل زاد کو کوئی اہم کردار ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو وہ کس طرح کا ہوگا۔ پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مسز ہیں وہ عمران خان کی جاننے والی ہیں، وہ عمران خان کی پرانی دوست ہیں، تو عمران خان صاحب کے بھی رابطے تو یقیناً خان صاحب اپنے طور پر تو ایک سمارٹ آدمی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو عمران خان کی اپنی جو فرینڈشپ ہے، جو اپنی اس کی ایک شخصیت ہے، وہ بھی کافی مددگار ثابت ہوگی اس میں۔
جو کچھ ٹویٹس مسلم لیگ نون اور دیگر رہنماؤں نے کیے ہوئے تھے، کچھ نے تو ڈیلیٹ کر دیے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، کچھ کے ابھی بھی پڑے ہوئے اور کچھ کے ویڈیو بیانز ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، اس کے ایک رکن ہے، وہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ سارے ٹویٹس جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام ٹویٹس میں ان کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا. ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اب جہاں بھی جائے گا، صدر کا حلف اٹھانے کے بعد وہ جن ریاستوں میں جائے گا، وہ جہاں جہاں جائے گا تو یہاں پر یقیناً ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اب آپ کیا کر رہے ہیں، اقدامات کیا کر رہے ہیں. یقیناً وہاں پہ مسلم ووٹرز بھی ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ پر کئی ایک ذمہ داریاں ہوں گی. ایک تو فلسطین اسرائیل جنگ، اس کا خاتمہ، پھر عمران خان کی رہائی کے سوالات بھی ہوں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ خود وعدہ کر چکے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے بڑے سینئر صحافی، بڑے زیرک سیاستدان مشاہد حسین سید صاحب، ان کے کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر پاکستان میں کسی کو جانتا ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. تو دیکھتے ہیں، پاکستان مسلم امہ میں انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے اور اٹامک پاور ہے الحمدللہ. تو ظاہر ہے ایسے میں پاکستان اور پاکستان کی جو پولیٹیکل رجیم ہے وہ کہیں پر نظر انداز ہو نہیں سکتی. تو ڈونلڈ ٹرمپ صرف عمران خان کو جانتے ہیں. اب جو اصل کہانی یہ ہے وہ یہ ہے کہ جس دن یا جس رات کو ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے، پہلا جو ٹیلی فون کال گئی وہ سعودی عرب کے فرمانروا شہزادہ محمد بن سلمان کی تھی. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی کال ریسیو کی وہ بھی شہزادہ محمد بن سلمان کی تھی. شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ یقیناً اس میں خطے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوئی، جو عرب ممالک کی صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوئی، آگے مل کر چلنے پر گفتگو ہوئی، جو عالمی سیاسی صورتحال ہے اس پر یقیناً گفتگو ہوگی. محمد بن سلمان نے مبارکباد بھی ہوگی. اور کیونکہ اچھا خاصا جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے امریکہ کے، تو شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ اب ہمیں پھر سے نظر آ رہا ہے. اور شہزادہ محمد بن سلمان کا جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو شہزادہ محمد بن سلمان یہاں پر پاکستان آئے تھے. انہوں نے بڑے کھلے ڈلے طریقے سے عمران خان کے ساتھ معاہدے بھی کیے، بہت ساری چیزیں بھی ہوئیں. اور انہوں نے جو ایک تاریخی اقدام کیا تھا، جو سعودی عرب میں پاکستانی مزدور قید تھے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا، ان کی سزائیں معاف کی تھیں. تو یہ بڑے اقدامات تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ شاید ابھی ظاہر ہے جب آفیشلی باتیں ہوں گی تو پتہ چلے گی، لیکن کہیں نہ کچھ ہرارکی ہوتی ہے تو بات باہر جاتی ہے. پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے یا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شہزادہ محمد بن سلمان کے ذمے یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ بات کریں. اور پھر جس دن امریکی انتخابات تھے 5 نومبر کو، چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب وہ بھی سعودی عرب کے سرکاری دورے پر تھے اور ان کی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی. جو خطے کی صورتحال ہے اس پر بات ہوئی، امن و امان کی صورتحال پر بات ہوئی، سیکیورٹی تعاون پر بات ہوئی. اور یقیناً پاکستان ہمیشہ سے جو مقامات مقدسہ ہیں ان کے تحفظ کے لیے پاکستان ہمیشہ سے والنٹرلی اپنے آپ کو پیش کرتا رہا ہے، اپنی خدمات پیش کرتا رہا ہے. اور یقیناً اس پر سعودی عرب کو بھی ناز ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے بڑے برادرانہ اسلامی تعلقات ہیں اور ہمیشہ سے پاکستان کا ساتھ دیا سعودی عرب نے، پاکستان نے سعودی عرب کا ساتھ دیا. تو اسی پیرائے میں گفتگو ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو کیا جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی کوئی ڈیوٹی لگا دی ہے، ان کو کوئی ٹاسک دے دیا ہے. تو شہزادہ محمد بن سلمان کب سے عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے ہیں. عمران خان کو جو پولیٹیکل کیسز ہیں، چلو ٹھیک ہے فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن ایک کیس ختم ہوتا ہے 6 کیس اور اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. شاید وہ سلسلہ بند ہو جائے یا پھر جو کچھ جن کیسز میں سزائیں نہیں بھی بنتی تھیں ان میں بھی سزائیں سنائی گئیں، ان سارے معاملات میں. لیکن یہ بات طے ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ بالکل آپ اس خیال کو
यस, ऑब्जर्वेशन को आप उठा के रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते कि नहीं ये तो अंडर डिस्कशन ही सवाल क्वेश्चन है, अंडर डिस्कशन आने वाला क्वेश्चन ही नहीं है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई डोनाल्ड ट्रंप बात करे। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अपनी इंतखाबी कैंपेन में वो कह चुके हैं, उन्हें अमेरिका में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद ने उन्हें वोट दिया है, और जो अरब और मुस्लिम इलाके हैं, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ी स्विंग स्टेट्स हैं अमेरिका की, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी लेंथों के साथ जीते हैं, तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप पर भी प्रेशर होगा। तो देखते हैं पाकिस्तान की सियासत किस अंदाज में आगे चलती है। ज़ाहिर है जो आलमी कुव्वतें होती हैं उनके इन्फ्लुएंस होते हैं, दुनिया के एक दूसरे के साथ मामलात होते हैं, और दुनिया में आने वाला लीडर अपनी कामयाबियों के लिए एक टीम दुनिया में तश्कील देता है ताकि उसके साथ मिलकर बहुत सारे मामलात को वो तय करता है। देखने ये है कि जो ये राय कायम की जा रही है, ये जो खदशात आ रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टास्क दे दिया है, क्या यह बहस मफरूज़ है या इसके पीछे कुछ हकीकत है? यकीनन इसकी आपको आने वाले दिनों में बाज़ गश्त सुनाई देगी। ज़ल्मे खलीलज़ाद को जो अहम टास्क मिलेगा, ज़ल्मे खलीलज़ाद को जो अहम ओहदा मिलेगा, बहरहाल अमरीकी हिरार्की में इमरान खान मौजूद है, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप के घर में इमरान खान मौजूद है, क्योंकि इमरान खान के उनकी मिसेस के साथ बड़े पुराने और दरीना ताल्लुकात हैं। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कोशिशें करते हैं, और क्या इमरान खान की रिहाई, जाहिर है ये जिस तरह के केसेस हैं, देखिए इसमें बात लंबी हो जाएगी, लेकिन यही है कि इमरान खान कोई जुर्म करके कैद नहीं है। इमरान खान बस उसकी पॉपुलैरिटी उसका जुर्म है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क में हद से ज़्यादा पॉपुलर होना भी अच्छी बात नहीं है, ये समझा जाता है। लेकिन देखते हैं कि इस पॉपुलैरिटी को अब पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान है उसके लिए, एक भाईचारगी के लिए, एक कौम बनाने के लिए क्या हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।